ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور صحابی تھے۔ آپ سخاوت میں بھی بہت مشہور تھے، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ ٹہلنے کے لیے نکلے، چلتے چلتے کھجور کے ایک باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا ہے۔ کام کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اپنا کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا لے کر واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی باغ میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کی روٹیوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ غلام سمجھ گیا کہ کتا بھوکا ہے، اس لیے اس نے کتے کے سامنے ایک روٹی ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھا لی، پھر کھڑے ہو کر منہ دیکھنے لگا۔ غلام نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر وہیں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے غلام سے پوچھا، تمہارے لیے روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 3 روٹیاں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا، کم سے کم 1 روٹی اپنے لیے رکھ لیتے اور 2 کتے کو کھلا دیتے، لیکن تم نے 3 روٹیاں کتے کو کیوں دے دیں؟ غلام کہنے لگا، حضرت اس علاقے میں کتا تو رہتا نہیں ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے یہ کتا بہت دور سے آیا ہے اور بہت زیادہ بھوکا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے بھوکا واپس کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ساری روٹیاں تو تم نے کتے کو کھلا دی، آج خود کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا، 1 دن بھوکا رہنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، اس لیے آج بھوکا رہ لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرمانے لگے، لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ مجھ سے بڑا سخی تو یہ غلام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے باغ کے مالک سے اس باغ کو اور اس غلام کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس غلام کو آزاد کر کے وہ باغ اسے ہدیہ کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین و سامعین، انسان کو سخی ہونا چاہیے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے، جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے 2 منزلیں تھیں۔ نمبر 1، اپنی نگرانی کا ریوڑ ان کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کا کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی ہی آباد ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسود بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری جو پائی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش دار شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحے کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا حضرت، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟
آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ 2 حورین کی ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں۔ سیرت ابن بشاش جلد 2 صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر یہ واقعہ موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک صحابی کا انوکھا اظہار محبت۔ یہ واقعہ جب بھی پڑھا یا سنا فرتے جذبات سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ لوگ بھی سنیے، اگر دل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی اومی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ۔ اے رب کریم، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا جذبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ